کانگریس کا تو وجود بھی نہیں تھا. کانگریس تو 28 دسمبر 1985 کو بنی ہے اور اس کا پہلا اجلاس بمبئی کے اندر ہوا ہے. آپ لوگ سمجھیں اس کو. کانگریس ملک کو آزاد کرانے کے لیے نہیں بنی تھی. کانگریس کی تجویز موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہندو مسلم ملک کے بسنے والوں کی اس جنگ و جدال سے 2 جہاد، سن 32 کا 1857 کا، اس جہاد کے نتیجے میں جو برطانیہ کی حکومت اور ہندوستان کی حکومت میں دوری پیدا ہو گئی ہے، کانگریس کا مقصد تھا کہ اس دوری کو ختم کر دیا جائے، ملک کو اپنے گردن سے زنجیر غلامی کی نکال کر توڑ دیا جائے. کانگریس کا مقصد نہیں تھا. میں آپ سے کہتا ہوں یہ بات ہے اور کانگریس کی تجویز میں موجود ہے. کوئی اس کی تردید نہیں کر سکتا. کسی نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایک جماعت بنی ہے جو ہندوؤں نے بنائی ہے انگریز کے ساتھ مل کر، کیا مسلمان اس جماعت میں شریک ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فتویٰ دیا اور یہ کہا کہ جس طرح اپنے کاروبار میں ہندو مسلمان شریک ہو سکتا ہے، اسی طرح اس پارٹی کے اندر بھی ہندو مسلمان شریک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ دین کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اس فتوے کا نام ہے نصرت الابرار. جو پرانی یونین مکتبیں ہیں، لائبریریاں ہیں، یہ آج بھی وہاں موجود ہے. یہ صرف فتویٰ نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو کانگریس کے ساتھ شریک ہونا چاہیے اور کانگریس کے اس نظریے کو بدلنا چاہیے. کانگریس کے اندر مستقل غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے اور انگریز کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے. مسلمان جوق در جوق اس کے اندر شریک ہوئے، کانگریس کے اس نظریے کو بدل دیا اور کانگریس کو ملک کی آزادی کے لیے کھڑا کر دیا. یہ مسلمان کا، علماء کا، جمعیت علماء کا کردار ہے. کوئی مانے نہ مانے، تاریخ میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں. ہم سے پوچھے، ہم وہ تاریخ کی لکھی ہوئی چیزیں لیں گے. ہماری تاریخ کو مٹا دیا گیا. وہ طبقہ جو آج ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو دفن کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری تاریخ کو دفن کرنے کے اندر کامیاب ہو گیا. مگر ہم کہتے ہیں یہ ہماری تاریخ ہے. میرے بھائی، ملک اسی طرح چلتا رہا. جیسے جیسے آزادی قریب آتی رہی، جمعیت علماء ہند وہ تنہا ایک جماعت تھی جو برابر موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، گاندھی جی سے یہ بات کہتی رہی کہ ہمیں ضمانت دو. ہم 143 سال ہیں ہماری زندگی، جہاد کی زندگی، ہمیں یہ ضمانت دو کہ ملک آزاد ہوگا تو اس کا کردار سیکولر کردار ہوگا، دستور سیکولر دستور ہوگا، جس کے اندر ہندو، مسلمان، سکھ، پارسی، عیسائی ہر ایک کو اپنے مذہب کے ساتھ جینے کا حق ہوگا اور حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا. ہمارے پاس تجویزیں موجود ہیں. برابر ہمیں مفتی کفایت اللہ صاحب جو جمعیت علماء کے اس وقت صدر تھے، نام لے کر ان کے پاس موتی لال نہرو، گاندھی جی، یہ لوگ اپنی ورکنگ کمیٹیوں کی تجاویز بھیجتے ہیں. مفتی صاحب کرم فرما، مفتی صاحب یہ ہے کہ ہمارا ملک جب آزاد ہوگا ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ملک سیکولر ملک ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا کردار، ہمارا مذہب، ہمارا وقت
ہر چیز آزاد رہے گا. مسلمان جس طرح چاہے گا اپنی زندگی گزارے گا، اپنے مذہب کو سینے سے لگا کر زندگی گزارے گا. میں یہ بات صرف ہوائی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ غور سے اس تحریر کا ایک ایک لفظ سنیں. ہری پور ضلع سورت کا اجلاس عام جو 19، 20، 21 فروری 1938 میں، 47 میں ملک آزاد ہوا، یہ اجلاس 1938 میں، اس سے بھی 9 سال پہلے، یعنی آج کے مقابلے میں 80 سال پہلے یہ اجلاس ہوا تھا. اس کے اندر تجویز دیکھیے آپ، ورکنگ کمیٹی نے 1937 میں اپنی کلکتے کی میٹنگ میں اقلیتوں کے حقوق پر جو تجویز پاس کی تھی اسے یہ کانگریس منظور کرتی ہے. اس وقت کی بات ہے، اور نئے سرے سے اعلان کرتی ہے کہ ہندوستان کی اقلیتوں کے تمدنی، مذہبی اور لسانی حقوق کی حفاظت کرنا کانگریس کا پہلا فرض اور بنیادی پالیسی ہے، تاکہ حکومت کی کسی بھی ایسی اسکیم میں جس میں کانگریس شریک ہو، اقلیتوں کو ترقی اور نشو و نما کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے. آپ الفاظ پر غور کیجئے، اور وہ قوم کی سیاسی، اقتصادی اور کلچرل زندگی میں پورا حصہ لے سکے. اس کے بعد اس بنیاد پر مسلمانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ آزاد ہندوستان کی حکومت میں ان کا مذہبی فرائض، اذان، نماز، جمعہ، عید، روزہ، حج، زکوٰۃ، مذہبی تبلیغ، مساجد، مقابر، قربانی، مذہبی جلوس، مذہبی جلسے وغیرہ جملہ مذہبی رسوم اور مذہبی ادارے محفوظ ہوں گے. اور اسی طرح ان کی تہذیب و تمدن، ان کے تعلیمی ادارے، خانقاہیں، امام باڑے، عیدگاہیں، تکیے، کربلائیں، آثار قدیمہ، اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے. اور اسی طرح ان کی زبان، ان کی شاعری، رسم الخط وغیرہ سب کے سب آزاد اور محفوظ ہوں گے، کسی پر کوئی رکاوٹ اور قید نہ ہوگی. جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیے، یو پی کانگریس کا شائع کردہ الیکشن بورڈ، نیشنل ہیرالڈ پریس، لکھنؤ 1946 کے اندر، شاید 10 فروری جو میں نے نقل کیا ہے وہ مٹا ہوا تھا، اس کے اندر یہ بلیٹن شائع ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی جمعیت علماء کے بار بار کھچوکے لگانے پر وعدہ کرو کہ ملک سیکولر ملک ہے، وہ وعدہ کرتے چلتے ہیں. میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ مسلمانوں کا مذہب اور مذہبی فرائض محفوظ رہیں گے. آج میں پوچھتا ہوں، ملک کی آزادی کو 70-80 سال ہو رہے ہیں، بتائیے کیا محفوظ ہے مسلمانوں کا؟ جمعیت علماء ہند کے راشٹری ادھیکش مولانا ارشد مدنی کی یہ ویڈیو کافی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے. جس ویڈیو کے اندر مولانا ارشد مدنی کانگریس پارٹی کے اتہاس اور اسی طرح سے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے علماء کرام کی قربانی، مسلمانوں کی قربانی، وہ ساری چیز بتائی. مولانا ارشد مدنی نے یہ کہا کہ اس دیش کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ اگر قربانی رہی ہے تو وہ علماء کی جماعت رہی ہے. یوں تو تمام دھرموں نے مل کر اس دیش کو آزاد کرایا ہے،
ہے، لیکن اگر تاریخ کی کتابوں کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ قربانی علماء کرام کی ہے، اور اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے سب سے پہلے قدم بڑھا کر اگر آگے آئے تھے تو وہ علماء کی جماعت ہے۔ اس چیز کو کوئی بھی بیان کرنے میں بالکل ہم کو جھجک نہیں ہے۔ ہم کھلے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اس دیش کو آزاد کرانے میں علماء کرام کو پھانسی پر لٹکایا گیا، علماء کرام کو شہید کرایا گیا، علماء کرام کو درخت پر لٹکایا گیا، لیکن اس دیش کو آزاد ہر حال میں کرا کر رہا۔ اس لیے کچھ لوگ جو الٹی سیدھی بات کرتے ہیں اور تاریخ کے پنوں کو بند کر دیا گیا ہے، اس کو ہم بیان کرنے سے بالکل باز نہیں آئیں گے، سچائی کو بول کر رہیں گے۔ یوں تو یہ جو بیٹھک بلایا گیا تھا دلی کے اندر وقف بورڈ بل کو لے کر، جس طرح سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے وقف بورڈ بل کی بات کی جا رہی ہے، اس کے ورودھ میں بلایا گیا تھا، اور تحفظ سنویدھان، جس طرح سنویدھان کے اوپر خطرہ ہو رہا ہے، اس کو لے کر بھی وہ یہ بیٹھک کے اندر بیان ہوئی ہے۔ باقی مولانا ارشد مدنی صاحب کی یہ ویڈیو کافی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، لوگ اس کو لے کر الگ الگ طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ باقی آپ کی کیا پرتکریا ہے، آپ کمنٹ باکس میں جا کے ضرور بتائیے۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب